بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دو سپاہیوں کے قاتل زید اور اس کے ساتھی کو جلاد کے حوالے کیا گیا، اس کے چند دن بعد قتیبہ بن مسلم نے فوج کے اعلیٰ افسران کا اجلاس بلایا، جس میں اس نے انہیں حتمی ہدایات دینے کے بعد اجلاس برخاست کر دیا۔ اس اجلاس میں زیادہ تر ہدایات تکنیکی نوعیت کی تھی، جس میں اس نے فوج کی تقسیم، کوچ کا طریقہ اور حملے کا انداز ایک بار پھر سب افسران کو بتایا۔ فوج کو اس نے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ ہراول دستہ تھا، جس کی کمان زرار بن حسین کے ہاتھ میں تھی، جبکہ فوج کا دوسرا حصہ قلب تھا، جس کی کمان خود قتیبہ بن مسلم کے ہاتھ میں تھی، جبکہ دائیں طرف والے دستوں کی کمان قتیبہ نے اپنے بھائی کو سونپی تھی اور بائیں بازو کی کمان ابو موسیٰ کے حوالے تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک خاص دستہ بھی ترتیب دیا تھا، جو کہ صرف گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس دستے میں منتخب گھڑ سوار تھے۔ اس دستے کی کمان قتیبہ بن مسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، اور اس دستے کا مقصد یہ تھا کہ میدان جنگ میں جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو، وہاں یہ دستہ مدد کے لیے پہنچ جائے۔ اس دستے کے سواروں کے لیے خاص ہدایت یہ تھی کہ انہوں نے کسی جگہ بھی جم کر نہیں لڑنا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ دستے محفوظہ میں بھی رکھے تھے۔ قتیبہ کی فوج کی تقسیم جنگی نقطہ نگاہ سے بہت اچھی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ فتح اتنی آسان نہیں، کیونکہ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دشمن کی فوج کی تعداد کم از کم 5 لاکھ ہوگی۔ یہ تعداد 5 لاکھ سے بھی بڑھ سکتی تھی، کم نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ قتیبہ کے پاس صرف 40,000 کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بادغیس کے بادشاہ نیزک سے بھی مدد مانگی تھی، جو زیادہ سے زیادہ 10,000 کا لشکر لے کر قتیبہ بن مسلم کی مدد کو آ سکتا تھا۔ نیزک مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس طرح مسلمان لشکر کی تعداد 50,000 تک ہو جاتی تھی، جو کہ دشمن کی فوج کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ یہ تمام حقائق قتیبہ کے سامنے تھے، لیکن وہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کی فوج نے جمعہ کے دن مرو سے کوچ کیا۔ مرو سے روانہ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے فوج کو بہت کم پڑاؤ کروایا۔ وہ جلد از جلد مگر رازداری کے ساتھ بخارا کے گرد و نواح میں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اس کے کوچ کی اطلاع دربان خزا کو اس وقت ملے جب مسلمان افواج بخارا کے گرد و نواح میں پہنچ چکی ہو، لیکن اس کی تمام احتیاط کے باوجود اس کے کوچ کی اطلاع دربان خزا تک پہنچ چکی تھی، اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بخارا میں قلعہ بند ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ قلعہ بند ہو کر کیا جائے، لیکن اس کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ مسلمان فوج کا مقابلہ قلعے سے باہر نکل کر کرنا چاہیے۔ چنانچہ دربان خزا نے اس مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیگر علاقوں سے بھی اپنی افواج اکٹھی کر لی، جن کی مجموعی تعداد 6 لاکھ بنتی تھی۔ دربان خزا مسلمان فوج کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا، اور قتیبہ بن مسلم اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم بخارا کے پاس پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ دربان خزا اپنی فوج کے ساتھ بخارا سے نکل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ اگرچہ یہ خبر قتیبہ بن مسلم کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ اس نے مسلمان فوج کے کوچ کو ہر طرح سے خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ اسی دن نیزک بھی اپنی فوج لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گیا، جس سے مسلمان فوج کی مجموعی تعداد 50,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ لیکن 6 لاکھ کے مقابلے میں 50,000 بہت کم تعداد تھی۔ لیکن قتیبہ بن مسلم فوج کی نفرے کی کمی کو دیکھ کر جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگلے دن دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہوئیں۔ ایک طرف 6 لاکھ کا کثیر لشکر تھا، جبکہ دوسری طرف صرف 50,000 کا لشکر تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے خوب داد شجاعت دی، لیکن ان کی قلیل تعداد 6 لاکھ کے لشکر کے سامنے ایسی ہی تھی جیسے سیلاب کے سامنے گھاس پھوس، اور آخر کار مسلمان فوج کے پاؤں اکڑ گئے۔ قتیبہ بن مسلم اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھا، چنانچہ اس نے اپنی فوج کی نفری کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے دستوں کو کئی کوس دور اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ مسلمان دستوں کا اکٹھا ہونا اگرچہ مشکل تھا، کیونکہ دشمن ان کا پیچھا کرتا آ رہا تھا، لیکن کچھ بھاگ دوڑ کے بعد قتیبہ اپنے دستوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دربان خزا نے جب مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھا ہوتے دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو مسلمانوں کا پیچھا کرنے سے روک دیا۔
قتیبہ بن مسلم بھی یہ جان چکا تھا کہ دربان خزا کی فوج سے لڑنا اس وقت عقل مندی نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس نے اپنی فوج کو مرو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں اس جنگ کا خاتمہ مسلمانوں کی پسپائی پر ہوا۔ اس جنگ کے بارے میں کسی تاریخ میں واضح تفصیلات نہیں ملتی۔ بخارا میں مسلمان فوج کو اگرچہ شکست ہوئی تھی، لیکن مسلمان فوج قتیبہ بن مسلم کی دانشمندی کی وجہ سے کسی بڑے نقصان سے بچ گئی تھی۔ لیکن اس شکست سے سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہونا ایک فطری امر تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ سپاہیوں کا اعتماد بحال کیا جائے، اور قتیبہ اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ ابھی قتیبہ بن مسلم کو مرو میں آئے چند ہی دن ہوئے تھے، ایک دن اس نے حکم دیا کہ شہر سے باہر کھلے میدان میں فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فوجیوں کے درمیان مقابلے منعقد کیے جائیں۔ قتیبہ ان مقابلوں کو خود دیکھنا چاہتا تھا، اس سے اس کا مقصد فوج کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ چند دن بعد اسے اطلاع ملی کہ مقابلوں کے لیے انتظامات مکمل ہیں اور اگلے دن مقابلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہ مقررہ جگہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کیے ہوئے تھا۔ قتیبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے، جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے ایک ہی ساتھ دھل کی چال چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ قتیبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا تو اس وقت فوجی دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان دونوں حصوں کے درمیان راستہ بنا ہوا تھا۔ قتیبہ اس راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ فوج کے یہ دو حصے مختلف دستوں پر مشتمل تھے اور ہر دستے کا لباس صاف اور جدا تھا، جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دائیں طرف والے دستے کے عین درمیان میں ایک اونچا سا چبوترا تھا۔ قتیبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ چبوترے سے مرو کے چند اعلیٰ حکام اترے اور قتیبہ کو چبوترے پر لے گئے۔ جو ہی قتیبہ اوپر پہنچا، فوجیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ شور تھما تو ایک اور شور سنائی دینے لگا۔ یہ شور اس طرح تھا جیسے بہت سے گھوڑے بھاگتے آ رہے ہوں۔ لوگوں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا تو چند سواروں کا ایک دستہ دائیں سے اور دوسرا بائیں سے اسی راستے پر چلا آ رہا تھا جو فوجیوں کی قطاروں کے درمیان تھا۔ جس جگہ یہ اجتماع منعقد کیا گیا تھا وہ علاقہ سرسبز نہیں بلکہ ریتلا سا تھا، اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اٹھ رہی تھی اور کچھ دیر بعد دونوں دستے گرد میں چھپ گئے تھے۔ جب گرد تمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دور دائیں جانب جا کر واپس مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جانب جا کر، جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد لڑکنیاں کھا کر راستے کے کنارے پر چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں دستے ایک بار پھر اسی انداز میں آئے اور کچھ اور گھڑ سوار وہیں پہ چھوڑ کر میدان سے چلے گئے۔ یہ اس دور کا ایک مشہور کھیل تھا جس میں گھڑ سوار ایک دوسرے کو بغیر ہتھیار استعمال کیے زمین پر گراتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف چند لمحوں میں ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اونٹ پر بیٹھ کر تلوار بازی کے مقابلے ہوئے، جس میں فوجیوں کے 4 دستوں نے حصہ لیا تھا۔ ان دستوں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ حقیقی طور پر جنگ لڑ رہے ہوں۔ ان مقابلوں کے دوران چند خوبصورت جنگی چالیں بھی چلی گئیں جو ان دستوں کے کمانداروں کی جنگی مہارت کا ثبوت تھی۔ ان مقابلوں کے بعد میدان کے راستے کے دونوں طرف 4 گھڑ سوار ابھرے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ ان نیزوں کی نوک تیز نہیں تھی بلکہ ان کی نوک کے آگے لکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ نیزے کھیلوں کے دوران خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ عرب کا مشہور کھیل تھا جس میں آمنے سامنے کے دونوں سواروں نے ایک دوسرے کو نیزے کے زور سے گرانا ہوتا تھا، اور جو سوار نیزے سے اپنے مخالف کو گرا دیتا تھا وہ فاتح ہوتا تھا۔ کچھ دیر دونوں طرف کے سوار اپنے مخالف سواروں کی طرف دیکھتے رہے تھے۔ اچانک دونوں طرف کے سواروں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کے قریب سے گزرے اور کچھ سوار زمین پر چھوڑے ہوئے آگے نکل گئے۔ آگے جا کر وہ سوار واپس مڑے اور یہی عمل دوبارہ دہرا کر میدان سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد تلوار بازی کے مقابلے ہوئے جس میں سپاہیوں نے اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا۔ تلوار بازی کے بعد تیر انداز دستوں کی باری آئی۔ تیر اندازی کے ان مقابلوں میں ایک پیادہ اور ایک سوار دستے نے حصہ لیا۔ پیادہ تیر انداز تیر کمانوں میں ڈالے تیار کھڑے تھے، جبکہ سوار تیر اندازوں نے بھی اپنی اپنی کمانوں میں تیر ڈال لیے تھے۔ پھر اچانک ہی پیادہ سواروں نے کپڑوں والے تیر فضا میں چلا دیے۔ جب یہ تیر فضا میں بلندی پر پہنچے، گھڑ سوار دستوں کی کمانوں سے پنگ پنگ کی آوازیں ابھری۔
اور 8 تیر 8 کپڑوں والے تیروں کے تعاقب میں گئے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ ہر تیر ایک ایک کپڑا لیے زمین پر آ گرا۔ یہ دیکھ کر فضا داد و تحسین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آفرین بے ساختہ قتیبہ بن مسلم کے منہ سے نکلا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ سپاہی اپنا وہی جوش و خروش واپس حاصل کر لیں جو بخارا میں شکست سے پہلے ان کے پاس تھا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ تیر اندازی کے بعد مقابلے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے۔ اب تلوار بازی کے مقابلے عروج پر تھے۔ ہر کوئی اپنی مہارت کے جوہر دکھا کر داد وصول کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص میدان میں آیا۔ اس کی تلوار میں گویا بجلی بھری ہوئی تھی اور وہ اب تک 4 لوگوں کو پچاڑ چکا تھا۔ ہر آنے والا فتح کی امید لے کر اس کے مقابلے میں آتا لیکن نامراد میدان سے جاتا۔ یہ اس کا 5واں شکار تھا۔ اس کے ساتھ ہی مقابلے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ قتیبہ بن مسلم اس شخص سے بہت متاثر ہوا۔ پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ اس کا نام ابن عمر ہے۔ قتیبہ نے حکم دیا کہ شام کو ابن عمر کو اس کے پاس لایا جائے۔ وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج سر پر آ چکا تھا۔ آخر میں چند گھڑ سوار دستے چبوترے کے سامنے سے دل کی چال چلتے ہوئے گزرے۔ ان کا انداز آج کی پریڈ جیسا تھا۔ چبوترے کے سامنے آ کر انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جس طرف سے آئے تھے اس کی مخالف سمت میں چلے گئے۔ ان دستوں کے جاتے ہی لوگوں نے شور بلند کیا جو بڑھتا چلا گیا۔ آخر قتیبہ نے چبوترے پر کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو قتیبہ بن مسلم بولا، اے لوگو، اسلام کے مجاہدو، تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں۔ ہماری فوج بخارا میں شکست کا کرائی ہے، لیکن اس شکست کو فتح میں بدلنا ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم شکست کے اثرات اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ ان مقابلوں سے میرا مقصد یہ تھا کہ تمہارے ذہنوں سے شکست کے اثرات دھو دیے جائیں، اور تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے فاتح کہلاؤ گے، بشرط یہ کہ دامن دین ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جہاد کے لیے تیار رہو۔ ہم بہت جلد مرو سے کوچ کریں گے اور ان علاقوں پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے جہاں ابھی تک کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی خالد بن ولید ہو، تم ہی عمر بن العاص ہو، تم ہی قادسیہ کے شہ سوار ہو، تم ہی یرموک کے فاتح ہو، مگر ثابت قدمی ہی تمہارا زیور ہونا چاہیے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ طبری نے قتیبہ کی تقریر کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کفار سے جہاد کرنے کو تمہارے لیے حلال کیا ہے تاکہ اس کے دین کا غلبہ ہو۔ تم برائیوں سے بچو کہ کفار کو ہلاک کر سکو۔ قتیبہ بن مسلم نے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن اس کی اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ مرو میں بیٹھ کر اپنی شکست کا سوگ نہیں منانا چاہتا تھا، بلکہ ان علاقوں پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا تھا جو ابھی تک سلطنت اسلامیہ سے باہر تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ کن علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا یہ بات ابھی واضح نہیں تھی۔ اسی رات عشاء کی نماز کے بعد قتیبہ بن مسلم نے حکم دیا کہ ابن عامر سے اس کی ملاقات کروائی جائے۔ کافی دیر کے بعد اسے اطلاع ملی کہ ابن عامر کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ جس وقت قتیبہ بن مسلم کو ابن عامر کے غائب ہونے کی خبر ملی، اس وقت وہ ایک لڑکی کے ساتھ مرو سے کئی میل کے فاصلے پر جا رہا تھا۔ اس کا نام صفیہ تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کا رخ تالکان کی طرف تھا۔ ان کے گھوڑے درمیانی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ صفیہ اور ابن عامر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن صفیہ کا باپ صفیہ کی شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتا تھا اور وہ چند دن میں اس کی شادی کے انتظامات کرنے والا تھا، جبکہ صفیہ کسی صورت ابن عامر کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ابن عامر مقابلوں سے فارغ ہوا تو اسے صفیہ کا پیغام ملا تھا کہ آج ہی رات مرو چھوڑ دینا ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ پیغام صفیہ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے بھیجا تھا جو پہلے بھی صفیہ کے لیے پیغام رسانی کرتا رہتا تھا۔ پیغام میں اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کا باپ صفیہ اور ابن عامر کی شادی کسی صورت نہیں ہونے دے گا، بلکہ 2-3 دن تک صفیہ کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے، اس لیے دونوں کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ مرو سے بھاگ جائیں۔ یہ پیغام پڑھ کر ابن عامر سوچ میں گم ہو گیا، پھر یکایک چونک کر صفیہ کے بھائی کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تمہیں یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، صفیہ کے بھائی نے کہا، اس کا نام طلحہ تھا۔ اچھا طلحہ، تم جاؤ اور صفیہ سے کہنا کہ شام جس طرح بھی ہو سکے جامع مسجد کے دروازے کے سامنے پہنچ جائے۔
میں وہاں موجود ہوں گا، اور یہ بھی کہنا کہ ہم دونوں فوراً طالقان کی طرف نکل جائیں گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولا، یہ بات تم اپنے تک ہی رکھنا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ طلحہ نے کہا، اچھا عامر کے بیٹے، تو تیاری کر، میں چلتا ہوں، تیری امانت شام کو تجھے مل جائے گی۔ یہ کہہ کر طلحہ چلا گیا اور ابن عامر سفر کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا جب صفیہ اپنے گھر سے نکلی۔ گھر والوں کو وہ اپنی سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی تھی، لیکن وہ سیدھا شہر کی جامع مسجد کے دروازے کے سامنے جا پہنچی۔ وہاں اسے ابن عامر مل گیا، وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے اور اب شہر سے کئی میل دور نکل آئے تھے۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ستارے نکل آئے تھے، لیکن ابن عامر کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا، اسے تعاقب کا ڈر تھا۔ دوسری احتیاط جو اس نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عام راستے سے ہٹ کر چل رہا تھا۔ یہ علاقہ کہیں سرسبز تھا اور کہیں ریتلا۔ ریتلے علاقے میں دھوکہ دینے والے ٹیلے بھی موجود تھے۔ عام راستے سے ہٹ کر ان ٹیلوں میں سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا تھا، کیونکہ ان ٹیلوں کے درمیان مسافر بھٹک جاتا تھا۔ ان ٹیلوں کی شکلیں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے وہ راستے کی پہچان نہیں کر سکتا تھا، اور بعض اوقات میلوں چلنے پر بھی اسی جگہ کے آس پاس گھومتا رہتا تھا۔ آدھی رات کے وقت صفیہ اور ابن عامر بھی ایسے ہی علاقے میں داخل ہو گئے۔ ابن عامر نے عقل مندی یہ کی کہ ان ٹیلوں میں زیادہ اندر جانے کے بجائے کچھ دور جا کر گھوڑے روک دیے اور پڑاؤ ڈال دیا۔ اب انہیں تعاقب کا خطرہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ ٹیلوں کے علاقوں کے اندر تھے۔ اگر ان کا تعاقب کیا جاتا تو تعاقب کرنے والے شاید یہ نہ سوچتے کہ وہ ان ٹیلوں کے اندر بھی چھپ سکتے ہیں۔ ابن عامر نے چلنے سے پہلے کھانے پینے کا تمام انتظام کر لیا تھا۔ جو ہی انہیں کسی حد تک تحفظ کا احساس ہوا، دونوں کی بھوک چمک اٹھی۔ ان دونوں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس دوران انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ ابن عامر چونکہ تکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، جبکہ صفیہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگرچہ اسے اپنے فیصلے پر ندامت نہیں تھی، لیکن جب اسے گھر والوں کا خیال آتا تو اس کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں۔ ادھر وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کر رہے تھے، ادھر مرو میں ابن عامر اور صفیہ کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ دونوں گھرانوں سے اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکی تھی کہ ابن عامر صفیہ کو ساتھ لے گیا ہے۔ جب رات دیر تک صفیہ واپس گھر نہیں آئی تو اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ صفیہ کے باپ کو صفیہ اور ابن عامر کے بارے میں معلوم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، چنانچہ اس نے 2 دن میں صفیہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آج اچانک وہ غائب ہو گئی تھی۔ جب تلاش کے بعد بھی اس کا سراغ نہ ملا تو صفیہ کے باپ کے ذہن میں ابن عامر کی طرف سے شک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ابن عامر کا پتہ کروایا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ ابن عامر بھی غائب ہے تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ پہلے تو وہ ابن عامر کے گھر گیا اور اس کے باپ کو خوب برا بھلا کہا، پھر اپنے نوکروں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اس دوران اسے پتہ چل گیا تھا کہ انہیں طالقان کی سمت میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ عام حالات میں رات کے وقت شہر کے دروازے بند ہوتے تھے، لیکن صفیہ کے باپ جیسی حیثیت کے انسان کے لیے دروازے کھلوانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ جب وہ تعاقب کے لیے روانہ ہوا، اس وقت رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی اور یہ وہی وقت تھا جب ابن عامر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ صفیہ کے باپ کے ساتھ 6 مزید آدمی تھے، جن میں ابن عامر کا باپ بھی شامل تھا۔ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابن عامر بھی کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ سکتا ہے، لیکن صفیہ کے باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی۔ اس کے دلائل نے ابن عامر کے باپ پر ثابت کر دیا تھا کہ صفیہ اس کے بیٹے کے ساتھ گئی ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ دونوں اکٹھے ہی غائب ہوئے تھے۔ دوسرا ثبوت اس آدمی نے فراہم کر دیا تھا جس نے انہیں طالقان کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ سب اب طالقان جانے والے راستے پر رواں تھے اور خاصی تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ صفیہ کے باپ کا نام عبداللہ جبکہ ابن عامر کے باپ کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ لوگ جب چلے تھے اس وقت رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، مگر اب رات کا آخری پہر تھا، لیکن انہوں نے کہیں آرام نہیں کیا تھا اور گھوڑوں کو متواتر دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ایک نخلستان آئے گا، کیونکہ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ صحرائی تھا، اور پھر کچھ دیر مزید چلنے کے بعد وہ نخلستان آ گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑے روک لیے تاکہ انہیں کچھ آرام دیا جا سکے۔ عبد الرحمن، عبداللہ نے کہا،
ایک بار مجھے تیرا بیٹا مل جائے میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ پہلی بات تھی جو سارے راستے میں دونوں کے درمیان ہوئی تھی، لیکن جواب میں عبد الرحمن پھر بھی خاموش رہا۔ یہ لوگ ساری رات کے جاگ رہے تھے، لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے فجر کی اذان دی۔ نماز پڑھ کر وہ لوگ دوبارہ روانہ ہو گئے۔ یہ رات تاریک نہیں تھی، بلکہ پچھلی تاریخوں کا چاند اب آسمان کے آخری کونے سے جھانک رہا تھا۔ اسی وقت ابن عمر کی آنکھ کھلی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چلا ہے، چنانچہ اس نے نماز پڑھنے کے بعد صفیہ کو جگا دیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، صفیہ بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ابن عمر نے جواب دیا، لیکن تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوچھو، صفیہ نے کہا۔ ابن عمر بولا، صفیہ تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں ہے؟ نہیں، صفیہ نے کہا۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے بارے میں یا اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خوف ہو تو بولو۔ اس صورت میں ہم دونوں کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہیں سے واپس چلیں۔ ابن عمر بولتا چلا گیا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں تو آؤ عہد کریں کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔ صفیہ کچھ دیر کے سکوت کے بعد بولی، کیا اس عہد کی ضرورت ہے؟ جواب میں ابن عمر مسکرا دیا اور بولا، چلو اب چلیں۔ اس کے ساتھی دونوں اٹھے اور اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ابن عمر چونکہ اس ٹیلوں کے خطے میں زیادہ دور تک نہیں آیا تھا، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس علاقے سے باہر نکلتے ہی ابن عمر نے گھوڑا روک لیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر صفیہ نے بھی اپنا گھوڑا روکا اور بولی، تم رک کیوں گئے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یا تو ان ٹیلوں میں سے گزرا جائے جو کہ سراسر خودکشی کی کوشش ہے، یا پھر عام راستے سے ہو کر گزریں۔ وہ راستہ صرف 1 میل دور سے گزرتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کا رخ مسافروں کے گزرنے کے عام راستے کی طرف کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ عام سے راستے پر تالکان کی طرف رواں تھے۔ چونکہ گھوڑوں نے رات بھر آرام کر لیا تھا، اس لیے وہ تر و تازہ تھے۔ چنانچہ ابن عمر نے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا، جس کے نتیجے میں گھوڑے کی رفتار قدرے تیز ہو گئی۔ صفیہ نے بھی اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابن عمر یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ گھوڑے تھک جائیں، مگر اس کے ایک فیصلے نے صفیہ کو چونکا دیا۔ ابن عمر بولا، اب ہم اسی عام گزرگاہ سے تالکان پہنچیں گے۔ یہ سن کر صفیہ کا چونکنا بالکل بجا تھا، لیکن اس نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔